بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں جانیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے 5 راتیں قبل منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق دنیا کی نعمتوں یا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یعنی آخرت کی نعمتوں ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے۔ چونکہ اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ آخرت کا ابدی نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اسے اختیار کر لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بات پہ رو پڑتے ہیں اور عرض کیا کہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر سخت تعجب ہوا۔ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ ان میاں کو دیکھو کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص ہے کوئی جسے یہ اختیار دیا گیا ہے اور وہ دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں میں سے اختیار کر لے جو اس کا دل ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ بعد میں جلد ہی آپ کی وفات ہو جانے پر پتہ چلا کہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ واقعتاً اللہ کے رسول خود ہی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سے سب سے زیادہ دانا تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو فوراً ہی سمجھ لیا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جن انعامات کی بارش کی ان میں سے سب سے بہترین ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا شوہر بنایا، اور اللہ کے رسول نے میرے حجرے میں میری باری کے دن اس حال میں وفات پائی کہ آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات سے قبل اس آخری وقت میں میرے اور آپ کے لحاف دان کو جمع کیا، اور وہ اس طرح ہوا کہ عبد الرحمن بن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سہارا دیے ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بار بار عبد الرحمن کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ مسواک کی خواہش کر رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا میں مسواک ان سے آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا، جواب دیا کہ ہاں۔ مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں۔ مسواک میں نے لے لی اور اسے آپ کو دے دیا۔ وہ مسواک آپ کو سخت محسوس ہوئی تو میں نے دریافت کیا، کیا میں اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے پھر سے جواب دیا تو میں نے اسے آپ کے لیے چبا کر نرم کر دیا۔ پھر آپ کو اس مسواک کو اپنے دانتوں میں لے لیا۔ آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ پانی کے اس برتن میں ہاتھ ڈبوتے اور پھر اسے اپنے چہرے پر پھیر لیتے۔ آپ اس موقع پر یہ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کا وقت سخت ہوتا ہے۔ پھر آپ نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح کہا، اے اللہ مجھے رفقائے الہی میں شامل فرما، یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ کا ہاتھ نیچے ڈھل گیا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، ہر نبی کو جب وہ اپنے مرض الموت میں ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو اپنا لینے کا اختیار دیا جاتا ہے، اور آپ کے مرض الموت میں آپ کی آواز بھاری پڑ گئی تھی، اور میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تو نے اپنا انعام کیا، یعنی انبیاء میں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں سے ایک کو اپنانے کا اختیار دیا گیا ہے، تو آپ نے آخرت کو اپنایا۔